تو کیا میں غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نہیں، میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، خاک کی بھی خاک ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں، جو کچھ ملا ان کے صدقے۔ یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا۔ ہم کہتے ہیں ہم غوث پاک کے گلی کے جناب ولی تو ہیں نہیں کہ ہم کہیں کہ آپ کا قدم ہماری گردنوں پر، ہم تو کہتے ہیں یا غوث ثقلین، اے غوث اعظم، آپ اگر نسبتوں میں ہم عاجزی کا یہ انداز اختیار کرتے ہیں، آپ کی گلی کے کتے سے بھی نسبت ہو جائے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کچھ کہم ہی نہیں ہے آستان پاک کے کتے، زمانہ پل رہا ہے کھا کے ٹکڑا غوث اعظم کا۔ لوگ تو اب سگے غوث اعظم اور اپنے پیروں کے نام لگا کے بھی سگے ساتھ لکھتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ صحابہ کہف کے کتے کا ذکر موجود ہے قرآن میں، تو اس سے ہم لیتے ہیں۔ وہ تو صرف اتنا ذکر ہے کہ وہ کتا جو ہے وہ غار کے دہانے کے اوپر ہے، قطعاً اس میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے آپ کو کتا کہنا شروع کر دیں، بس ایک ذکر ہے۔ تو سر ایک اور کتے کا بھی ذکر ہے قرآن کے اندر، وہ آپ کیوں بھول گئے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو اللہ نے کتے کی مثال بیان کیا ہے کہ یہ وہ کتے ہیں کہ بلعام بن بعورہ کا ذکر ہے۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے ابن مسعود کا قول ہے کہ یہ بلعام بن بعورہ، بعض جگہ بلعام بن بعورہ بھی آتا ہے، بلعام بن بعورہ ایک یہودی عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، لیکن پستی میں گر گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی مثال ہے جیسے کتا زبان ہانپتا ہے، اس پہ لوڈ کوئی بوجھ ڈالیں تب بھی زبان ہانپے، نہ ڈالیں تب بھی، یعنی وہ دنیا کی پستی میں گر گیا۔ تو وہ بھی تو ایک کتا ہے، یہ بھی مثال بیان ہوئی ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں تو حدیث ہے کہ میری امت کے 72 گروہ دوزخ میں جائیں گے اور میری امت میں ایسی بدعات پیدا ہوں گی، اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں، جیسے کتا کسی کو کاٹ جائے باولا اور اس کے ایک ایک ریشے میں بدعات داخل ہو جائیں جیسا کہ وہ کتے کا زہر، ایسے میری امت میں بدعات فرقوں میں داخل ہوں گی۔ تو یہ فرقے میں بدعت جس کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے وہ کتا کون سا ہوتا ہے؟ ارسیشن کتا ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے؟ مولوی ظاہر بدعات تو وہی جاری کرے گا نا جو دین کا کسٹوڈین بنا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی کتے کی مثال بیان کی ہے۔ اچھا پھر لیم ایکسکیوزز بھی ہو دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی مولا علی کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے مرہب کے خلاف رڈس پڑھا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر ہوں، ٹھیک ہے، تو شیر بہادری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حمزہ ابن عبد المطلب کو نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ اب شیر بھی تو دیکھیں، شیر کی بھی دم ہوتی ہے، اس کے بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو آپ شیر تو کہہ لیتے ہیں اس کو، تو وہ شیر بہادری کی علامت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو شیر بھی حرام ہے۔ تو صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جتنے درندے ہیں گوشت خور وہ حرام ہے، شیر حرام ہے۔ اگرچہ وہ حرام ہے لیکن مثال کے طور پہ بیان کرنا ٹھیک ہے۔ تو سر شیر کی مثال تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور میں ایک معصومانہ سا سوال کرتا ہوں، کسی کو کہا جائے شیر کا پتر تو وہ خوشی ہوتا ہے نا، اور اگر کسی کو وہ کہا جائے جس کے نام کا آپ دفاع کر رہے ہیں، آپ کو ہی کہہ دیا جائے، تو میرا خیال ہے آپ کو میری بات کا جواب مل جائے گا۔ یہ نٹوریس مثال ہے، اور قرآن و حدیث میں نٹوریس مثال کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کتے کی مثال نٹوریس آئی ہے، حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر، اس میں رحمت کے فرشتے ہی داخل نہیں ہوتے۔ چلیں خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔